ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد ملک ایکسکلوسیو۔ میں ہوں شہزاد ملک اور آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کے اندر ایک سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ ایس ٹی آر آتی ہے، جس کو اسٹیٹ بینک نے ان کو بھیجا کہ یہ جو 37 اکاؤنٹس ہیں ان میں 172 ارب روپے کچھ چند ماہ کے اندر آئے ہیں۔ آپ ان میں انویسٹیگیٹ کریں، اس میں چیزیں کریں کہ بتائیں، ڈھونڈیں کہ کیا ہوا ہے۔ کرتے کرتے یہ بات ڈی جی ایف آئی اے راجہ رفت مختار صاحب تک پہنچ گئی۔ راجہ رفت مختار صاحب نے دو لوگوں کو سینئر افسران کو اس پہ ڈپیوٹ کیا، رانا عابد جو ڈپٹی ڈائریکٹر اے ایم ایل ہیں ان کو، اور جو ڈپٹی ڈائریکٹر سی بی سی کمرشل بینکنگ سرکل رائے نصر اللہ تھے ان کو ڈپیوٹ کیا، اور 6-7 لوگ ان کو اور دے دیے کہ آپ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں۔ اس سارے معاملے سے ڈائریکٹر جو اسلام آباد زون ہیں شہزاد بخاری، ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور ڈی جی ایف آئی اے صاحب جو راجہ صاحب ہیں انہوں نے حکم دیا کہ آپ جو کمیٹی کے سربراہ ہیں، جو اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر رضوان مہدی بھی تھے، وہ بھی آپ ڈائریکٹ اس پہ مجھ کو رپورٹ کریں گے۔ کہیں سے پریشر آتا ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں گے، اور جہاں سے بھی آپ کو پریشر آتا ہے آپ ان کو کہیں گے کہ جی راجہ صاحب خود اس کو سپروائز کر رہے ہیں، اور جو بات بھی ہوگی انہی کے ساتھ ہوگی۔ معاملات آگے چلتے ہیں، اور 172 ارب روپے سے کہانی بڑھتے 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 250 اکاؤنٹس پہ چلی جاتی ہے، اور جو ٹوٹل والیوم انکوائری کا چلا جاتا ہے فیک اکاؤنٹس کا، وہ چلا جاتا ہے لگ بھگ 500 ارب روپے کے اوپر۔ ایک بینکر گرفتار ہوتا ہے۔ 500 ارب روپے کی انکوائری جب آگے چلتی ہے تو ایک بینکر فرخ تاثیر گرفتار ہوتا ہے، جس نے چند لاکھ روپے لے کے اکاؤنٹ کھولے تھے، اور اس کے علاوہ ایک کریکٹر تھی، ان کا نام تھا ندا خان۔ ندا خان اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار ہوتی ہیں، وہ باہر جانے کے چکر میں ہوتی ہیں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل سے جب وہ گرفتار ہوتی ہیں تو ان کو لایا جاتا ہے سی بی سی اے ایم ایل اسلام آباد زون کے اندر، ان کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے، اور جب گرفتاری ڈالی جاتی ہے تو وہ لیڈی کیا کہتی ہے؟ وہ لیڈی سب کو حیران کر دیتی ہے، وہ لیڈی کہتی ہے آپ لوگ مجھے کیوں گرفتار کر کے لائے ہیں؟ میں ایک پی ایس پی آفیسر کا نام لیتی ہے، ان کا نام ہے وقار الدین سید، کہ میں ان کو اربوں روپے دے چکی ہوں، یہ میرے بزنس پارٹنر ہیں اس سارے گیم کے اندر، تو آپ لوگ مجھے کس طرح سے گرفتار کر کے لے کے آئے ہیں؟ آپ لوگ میرا کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس نے کہا کہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ کل جو عدالت ہے اس میں کیا کروں گی میں آپ کے ساتھ۔ خیر، دوسرے دن جج ہمایوں دلاور صاحب تھے، ان کے پاس ان کو لے کے جایا گیا ریمانڈ کے لیے۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے کی بحث مباحثے کے بعد جج صاحب نے ریمانڈ نہیں دیا، اور اپنی جو ان کی جورسڈکشن تھی اس سے بیونڈ جا کر ان کو جوڈیشل کر دیا۔ اسی وقت ان کی ایک ضمانت لگتی ہے، اور دوسرے دن کی ڈیٹ لگتی ہے۔ دوسرے دن وہ لیڈی جو ندا خان تھیں وہ جیل سے رہا ہو جاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ اس دوران ڈی جی ایف آئی اے کو جب یہ بات بتائی گئی کہ سر ان کی جو بیل ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے، لیکن یہ سارا معاملہ ہے، اس دوران انہوں نے جو ندا خان کا موبائل فون تھا وہ اس کا فورنزک کرانے کا فیصلہ کیا۔ فورنزک کرانے کے لیے انہوں نے نیشنل فورنزک سائنس لیبارٹری کو بھیجا، لیکن انتہائی تگ و دو کے بعد یہ کوشش کی انہوں نے بے انتہا، لیکن اس کا فون ڈی لاک نہیں ہوا، اور بالآخر جو ڈی جی نیشنل سائبر کرائم جو نیشنل فورنزک سائنس لیبارٹری کے جو ڈی جی تھے، انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو فون کیا کہ انتہائی کوشش کے باوجود ہم ان کا جو آئی فون ہے وہ ہم ڈی لاک نہیں کر سکے، وجہ ان کی فیس آئی ڈی لگی ہوئی ہے، لہٰذا آپ اس لیڈی کو پرووائڈ کریں تاکہ ہم ان کا فورنزک کر کے آپ کو دے سکیں۔ لیکن وہ لیڈی غائب تھیں، نہ ایف آئی اے کبھی اس کو ڈھونڈ سکی ہے، نہ کبھی ایف آئی اے وہ اس لیڈی کو وہاں پہ فیس آئی ڈی لاک لگا کے اس کا فون ڈی لاک کر سکی ہے۔ لیکن اس میں انٹرسٹنگ پہلو یہ تھا کہ اتنی بڑی انکوائری، اتنا بڑا معاملہ، نہ ڈی جی ایف آئی اے نے اور ان کی ٹیم نے کبھی وقار الدین سید صاحب کو بلایا، نہ ان کو نوٹس کیا، سارا معاملہ مینیج ہو گیا، وہ لڑکی بھی روپوش ہو گئی، اور اس کے بعد ایک ایف آئی آر کے بعد 5 ایف آئی آریں اس معاملے پہ اور دی گئیں۔ لیکن اس کے بعد بقول سینئر افسران کے ڈی جی ایف آئی اے صاحب کو ایسی جگہ سے مینیج کیا گیا جہاں پہ شاید ان کے پر جل گئے، اور بالآخر انہوں نے آ کے کہا کہ جی کسی اور ملک میں اگر ہم ہوتے تو اس انکوائری پہ، اس طرح کی انویسٹیگیشن پہ ہمیں شاید پرائڈ آف پرفارمنس ملتا، لیکن ہمیں کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، لہٰذا یہ جو انکوائری ہے، یہ جو ایف آئی آریں ہیں، ان کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں، جو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ سے آئے گا، گرفتار ہوتا رہے گا۔ لیکن چند دن پہلے کی بات ہے، اس میں ایک اور کریکٹر تھے سلمان چودھری،
جو پاکستان اسلام آباد انٹرنیشنل پہ لینڈ ہوتے ہیں، اور وہاں سے کیونکہ ان کا جو نام تھا وہ سٹاپ لسٹ میں شامل تھا، تو وہاں سے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے سب سے مین کریکٹر ہونا چاہیے تھا، جن کو بات کرنی چاہیے تھی، جن کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی، وقار الدین سید صاحب، ان کو بالکل نہ کسی نے پوچھا، نہ کسی نے ان سے بات کی کہ آپ نے یہ پیسے کیوں لیے، یہ لیڈی ہے، اس نے آپ کے اوپر اتنا بڑا ایلیگیشن لگایا ہے۔ کیونکہ بات تو ہونی چاہیے، ظاہر ہے اگر میں نے پیسے لیے ہیں یا میں کسی کے اوپر بیان دوں گا تو پولیس یا ایف آئی اے تو اس کے پیچھے جاتی ہے، لیکن کیونکہ وہ پی ایس پی تھے، کیونکہ وہ ڈی جی این سی سی آئے تھے، تو اس لیے کیونکہ وہ انتہائی بڑے گھر کے اندر جدھر سے معاملات چلتے ہیں وہ وہاں پہ کنیکٹڈ تھے، اور ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ اسی لیے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو پی ایس پی طبقہ ہے، یہ افسران بالا، اب دیکھیں اگین میں اسی بات پہ آ جاؤں گا، جو لاہور علی ایف آئی آر میں سے لکھا گیا ہے کہ ہم یہ پیسے اٹھا کے افسران بالا کو پیش کرتے رہے، ان کو دیتے رہے۔ اب افسران بالا کون ہیں؟ ان کا نام کسی کو نہیں پتا، وہ فرشتے ہیں، ان کا نہ ان کو کوئی چھو سکتا ہے، نہ کوئی ان کو پکڑ سکتا ہے، یہی افسران بالا۔ تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئیں، این سی سی ایف آئی جو این سی سی آئی کی جو پوری ٹیم تھی، کراچی، لاہور، اسلام آباد کی، پشاور کی، سب کو انہوں نے ایف آئی آر دے کے ساری چیزیں کیں۔ یہ کیا ہوا؟ ایف آئی آر دے کے ساری چیزیں ایف آئی آر دے کے ساری چیزیں کی، لیکن کسی پی ایس پی کا نہ آج تک کوئی رول ڈیفائن ہوا ہے، نہ آج تک کسی پی ایس پی کا نام کسی جگہ پہ آیا ہے، کیونکہ یہ آپس میں یونائٹڈ ہیں، یہ انٹچیبلز ہیں، یہ فرشتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہی پچھلے پروگرام میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انکوائری 65-25، تو یہ ساری روداد ہے انکوائری 65-25 کی۔ 500 ارب روپے تقریباً اس ملک سے چلے گئے، کرپٹوں میں کنورٹ ہو گئے، اس میں یہ سارے لوگ کھا گئے، لیکن کسی نے آج تک اس پہ بات کرنے کی، پوچھنے کی ضرورت نہیں کی۔ ایف آئی آر اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو انٹچیبلز تھے وہ انٹچیبلز ہیں، اور وہ انٹچیبل ہی رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔